آج میرے ساتھ پاکستان کا ایک ایسا ہیرو موجود ہے جس نے آئی ٹی میں خاص طور پہ کافی حد تک کام کیا ہے. ریحان اللہ والا صاحب جو کہ آئی ٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ کام کر چکے ہیں, یہ بانی ہیں سپر ٹیکنالوجیز کے, اور 13 سال کی عمر میں, انتہائی کم عمر میں انہوں نے کاروبار اپنا شروع کیا اور اپنی ایک کمپنی وجود میں لے کر آئے. بہت چھوٹی سی عمر سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج سب سے پہلے تو ریحان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا یہاں پر. شکریہ بہت علی, آپ آئے. خرم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ کو بھیجا. ریحان اللہ والا کا اسٹارٹ میں جاننا چاہوں گا کہ ریحان اللہ والا کہاں پیدا ہوئے اور کس شہر سے تعلق رکھتا ہے. پاکستان میں پیدائش ہے یا پاکستان سے باہر کی پیدائش ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ, اور آپ کا کون سا نمبر ہے؟ ہم 2 بہن بھائی ہیں, ایک بھائی اور ہے, ایک میں ہوں, وہ چھوٹا بھائی ہے. اور میں کراچی میں پیدا ہوا, طارق روڈ پہ ہمارا گھر ہے, وہیں پیدا ہوا. اور والد میرے کاغذ کا کام کرتے ہیں, ساری زندگی اخبار والوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے. بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن میں شرارتی تھے, شرارت بھرا ریحان اللہ والا تھا, یا بچپن میں جو ہے سیریس اور خاموش رہنے والے تھے آپ؟ بہت زیادہ خاموش رہنے والا آدمی تھا, بہت ڈرپوک, بہت شرمیلا, کام سے کام رکھنے والا. نئے دوستوں کو نیا نہ بنانا نہیں آتا تھا مجھے. میں بہت خاموش رہتا تھا. ایک چھوٹی سی عمر میں آپ نے کاروباری زندگی کا آغاز کیا, ایک پریکٹیکل لائف یہاں پر شروع کی, تو تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ کس طریقے سے چھوٹی سی عمر میں آپ کا آغاز کس طریقے سے ہوا تھا؟ پریکٹیکل لائف مجھے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں تو لائف جب جی رہی ہوتی ہے تو پریکٹیکلی ہوتی ہے. بالکل. تو جب میں چھوٹا تھا تو بہت بور ہوتا تھا گھر میں. ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا, وی سی آر بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا, گیمز بھی نہیں ہوتے تھے, تو کریں کیا. گلی میں گیلا کیا ہوتا ہے, گلی ڈنڈا بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اسکول کے بچوں کو کمپیوٹر کے گیمز بیچنا شروع کر دیے, اور پھر میں نے اخبار میں اشتہار دے کے گیمز بیچنا شروع کر دیے کمپیوٹر کے. تو 3 گھنٹے روز میں گھر کے اندر ہی لوگوں کو اجازت دیتا تھا آ جائیں اور گیمز خریدنا چاہیں تو خرید لیں. وہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے. والد سے چھپ کے کیا تھا. اچھا. پیسوں کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا, گھر آپ کے سامنے ہے. ماشاء اللہ. گھر سے بیٹھ کے کام شروع کر دیا تھا. آئی ٹی کی طرف آپ کا آنا, یہ کس طریقے سے تجربہ آپ کا ہوا؟ جب میں 11 سال کا تھا تقریباً, تو میرے ایک کزن ہے, ان کے پاس ایک کمپیوٹر آ گیا ایپل کا. تو مجھے بھی شوق چڑھا, میں نے بھی ابا کا دماغ کھایا بھی مجھے بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے اس کی کلاسیں لو. تو کلاسیں زیادہ دکانیں نہیں دیتی تھیں, 2 ادارے دیتے تھے کراچی میں. ہم ہاتھ پیر جوڑے ان کے, جا کے ہمارے ایڈمیشن دے دو. انہوں نے کہا آپ نے تو میٹرک بھی نہیں کیا, وہاں پر ایڈمیشن کیسے دے؟ تو انہوں نے ان کے ہاتھ پیر جوڑے اور انہوں نے پھر ایڈمیشن دے دیا. 3 مہینے کا آپ نے کورس کیا, اس کے بعد ہمارے ابا نے ہم کو کمپیوٹر دلوا دیا. تو وہاں سے آغاز ہوا کمپیوٹر کا آغاز ہو گیا. جو سوشل میڈیا پر سب سے بڑی پہچان آپ کی جو ریحان اللہ والا کی ہے, وہ سوشل میڈیا کے تھرو بنی ہے. پاکستان میں جیسے یوٹیوب آیا تھا اور سوشل میڈیا آیا تھا, تو میرے خیال سے آپ شروعات کے آپ ان یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں جنہوں نے لوگوں کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر سکھانا شروع کیا. تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ آئیڈیا کس طریقے سے آیا کہ ویڈیوز بنا کر آئی ٹی کے حوالے سے یا ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں سکھانا, تو یہ ذہن میں کس طریقے سے آیا تھا؟ میں ایک انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا انتھوزیسٹ ہوں, کمپیوٹر کا الیکٹرانک کا انتھوزیسٹ ہوں. جب چھوٹا تھا تو کوئی کھلونا آتا تھا اس کو کھول کے رکھ دیتا تھا. جی. تو 1994 میں 1993 میں میں نے ای میل بلیٹن بورڈ سروس ہوتی تھی وہ بیچی. پھر 94 میں ای میل سروس بیچی, پھر 95 میں ای میل سروس بیچی, پھر 96 میں انٹرنیٹ کمپنی شروع کر دی یہاں پہ. تو انٹرنیٹ سے اس وقت آشنائی تھی جب لوگوں کو میں بتاتا تھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ای میل بیچتا ہوں. تو ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ای میل کیا ہوتی ہے, مجھے بتانا پڑتا تھا کہ ای میل کیا ہوتی ہے. 97 میں نے جب شادی ہوئی تو وہ لائیو براڈ کاسٹ ہم نے کی تھی. 1997 جس وقت انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ نو ہاؤ کسی کو نہیں ہوا کرتا. نہیں, انٹرنیٹ, موبائل فون, اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے. انٹرنیٹ بہت کم, کسی کو بھی نہیں پتا, ہوتا ہی بہت کم لگتا ہے. 250 روپے گھنٹہ ہوتا تھا انٹرنیٹ کے چارج. اب 250 روپے مہینہ ہوتا ہے. صحیح, بالکل. اور اس وقت جو ہے وہ 25 روپے کا ڈالر ہوتا تھا, اب 160 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. امیجن کر لیجیے کہ آج کے حساب سے 1500 روپے کا گھنٹہ انٹرنیٹ پہ چارج ہوتا تھا, ہر ایک نہیں چلاتا تھا.
1999 میں اپنا یوٹیوب بنا چکا تھا اور یوٹیوب پیدا ہوا تھا 2005 میں. تو ہم نے ٹی وی پاکستان کے نام سے یوٹیوب کی طرح کی ایک ویب سائٹ بنائی. اس کے اوپر ہم نے ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا ریئل پلیئر. ہم نے پی ٹی وی کو اپروچ کیا, ڈفرینٹ لوگوں کو اپروچ کیا کہ جتنی کانٹینٹ ہے پاکستان کا ہمیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہونا چاہیے, جا کے لوگ باہر بھی دیکھ سکیں. تو وہ پھر تھوڑے دن کے بعد ہم نے اس کو بند کر دیا, وہ ٹو ارلی تھا. تو آپ نے کہا کہ یوٹیوب جب دنیا میں لانچ ہوا ہے, آپ نے پاکستان میں یہاں پر اس سے 5 سال پہلے 5 سال پہلے آپ نے کیا, تو اس کو انٹرنیشنلی آپ نے کیوں نہیں کوشش کی کہ انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ آپ اس کو لے کر جائیں؟ اور جس طریقے سے یوٹیوب اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, تو یہ کریشن آپ نے پاکستان کی طرف سے ورلڈ وائڈ میں لا کر لانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یوٹیوب پہلے 5 سال تک $1 ارب سال کے لاس میں چلتا رہا تھا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, یوٹیوب پہلے 5 سال $1 ارب خسارے میں چلتا تھا. $1 ارب تو میرے پاس تھے ہی نہیں کہ میں اس کی مارکیٹنگ پہ خرچ سکتا, میں اس کے سرورز بنا سکتا, میں اس کے لیے سروائیو کر سکتا. تو ہر چیز کا ایک جگہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اخروٹ کا درخت لگا دوں کراچی میں تو وہ بیچارہ جل جائے گا کیونکہ اس کا ماحول نہیں ہے. اسی طرح سے انٹرنیٹ جب آیا تھا تو اس کا ماحول دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا سوائے سلیکن ویلی میں. تو سلیکن ویلی کی اندر وہ نشو نما اس آئیڈیا کی ہو جاتی تھی کیونکہ وینچر کیپٹل ہوتا تھا, فنڈ ہوتا تھا. امیزون نے پچھلے سال جا کے پہلی دفعہ 22 سال کے بعد پیسے کمائے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ وی سی سے پیسے لینا, اس کو جلانا, اس کو برن کرنا, لٹرلی کہتے ہیں پیسے جلانا, وہ ہمیں آتا بھی نہیں تھا اور ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. اور ہم نے ابا کو اگر بول دیا کہ جی ابا 10 کروڑ روپے دے تو جلانے, تو چپیڑ ہی پڑ سکتا تھا, پیسے سے ہی. یہ تو ہم یہ تو نہیں سمجھیں کہ جو یوٹیوب کا آئیڈیا تھا تو کہیں نہ کہیں ریحان اللہ والا کا جو آئیڈیا ہے وہی آگے کیری کیا گیا. دیکھیں ہر آئیڈیا ہزاروں لوگوں کے دماغ میں آتا ہے جی, کرنے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو میرا آئیڈیا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مجھے جانتے تھے اور وہ میرا آئیڈیا کہیں انہوں نے دیکھ لیا. اور میرا آئیڈیا بالکل فرق تھا. جب یوٹیوب کھلا تھا تو یوٹیوب ایک ڈیٹنگ سائٹ تھی. یوٹیوب کی سائٹ نہیں تھی بلکہ ان 3 لوگوں نے ایک ڈیٹنگ کی سائٹ بنائی. پھر ان کو ایک ویڈیو ڈھونڈ رہے تھے وہ, تو ان کو ویڈیو انٹرنیٹ پہ مل نہیں رہی تھی کہیں پہ. اور یوٹیوب آنے سے پہلے بھی یوٹیوب جیسے 10 ویب سائٹیں اور بن چکی تھیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا آئیڈیا چوری ہوا, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی میرا آئیڈیا چوری کر لیتے, کیونکہ اصل مقصد ہوتا ہے کام کرنا. اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرا آئیڈیا تھا, میرے ابا کا آئیڈیا تھا, ڈزنٹ میٹر ٹو می. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی کہ باہر ملک میں جو ہے یوٹیوب کی کریشن ہوئی اور ایک بہت بڑا پلیٹ فارم یہاں پر ہوا. پاکستان سے باہر آپ کی بہت سی کمپنیز اس وقت آئی ٹی کے لیے کام کر رہی ہیں, تو وہ تجربہ کس طریقے سے رہا؟ کیا پاکستان سے آپ ناخوش تھے, اس وجہ سے پاکستان چھوڑ کر آپ باہر گئے, یا کچھ نیا کرنا چاہتے تھے, کچھ نیا سیکھنا چاہتے تھے آپ؟ میں دنیا کی 85 کنٹریز گھوم چکا ہوں. مجھے کہیں بھی رہنے کا شوق نہیں ہے. میں ایک جپسی یا نومیڈ قسم کا آدمی ہوں. مجھے شوق ہے کہ میں سفر میں رہوں, کیونکہ زندگی سفر ہے چھوٹی سی. بالکل. تو خواہ میں ایک گھر بنانا, ایک گھونسلہ بنانا, میں اسی میں رہنا میں قائل نہیں. تو پہلے زمانے میں لوگ اسی طرح رہتے تھے. اب یہ جب سے گھر بننا شروع ہو گئے پچھلے کچھ 400-500 سال میں, 1000 سال میں, تو ہم نے گھر بنانا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو انسان جو تھا وہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا تھا. میں سوال کا آپ کا جواب دوں تو میں پاکستان سے ناخوش نہیں تھا. میرا کمپنی کا پہلا نام کیا تھا؟ پاکستان کمپیوٹرز. میں عشق میں تھا پاکستان کے. مجھے میری جب میں گیمز بیچنے کے بعد جب اور بڑا ہوا تو پروڈکٹس بنائی. اس پہ پروڈکٹ پہ ریزن بنانے کا تھا کہ پاکستان میں الیکٹرانکس نہیں بنتا, تو میں نے پاکستان میں الیکٹرانکس کمپیوٹر کے بنائے, بیچے بھی. اتنا بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا میڈ ان پاکستان, جب کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بن سکتا ہے. تو میں نے اس وقت بنایا اور میں 9th کلاس میں تھا. اچھا, بہت چھوٹی عمر میں. تو مجھے اتنا زیادہ جنون تھا کہ میں نے پاکستان کا نام کو روشن کرنا. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک آپ کو بہتر لگا, خوبصورت لگا, کہاں رہنا آپ کو زیادہ پسند ہے پاکستان کے علاوہ؟ تو بتایا نا, میں کسی کہیں بھی رہنا پسند, کہیں صرف پاکستان ہے, مجھے کہیں بھی رہنا پسند نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں گھومتا رہوں. سروے ہے کہ 10 سال کے بعد, آج 8 بلین لوگ رہتے ہیں, 10 سال کے بعد یعنی 2030 تک 1 بلین لوگ نومیڈک لائف گزاریں گے. میننگ کہ وہ گھر نہیں ہو رکھیں گے, وہ گھومتے رہیں گے. کبھی 2 مہینے تھائی لینڈ میں رہ لیے, 2 مہینے دبئی میں رہ لیے, 1 مہینہ امریکہ چلے گئے, 4 مہینے اسپین چلے گئے, 1 مہینے ترکی چلے گئے. یہ نومیڈک لائف سٹائل ہے کیونکہ انٹرنیٹ آزادی دیتا ہے ہم کو کہیں سے بیٹھ کے کام کرنے کی.
تو بہت سارے لوگ مجھ سمیت, ہمارا دفتر کہاں ہے آج کل, موبائل فون پر ہے. صحیح, بالکل. تو کورونا نے دکھا بھی دیا. میرا تو کام ہمیشہ سے ہی کمپیوٹر کے تھرو رہا ہے, تو مجھے تو اس کی ٹریننگ تھی, عادت تھی. میں تو دفتر 25 سال سے نہیں جاتا ہی نہیں. میرا کام ہمیشہ سے ہی گھر پہ ہوتا ہے, میرا کام کہیں نہیں جاتا, مجھے پسند بھی نہیں جانا. یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ فلاحی کاموں میں بھی کافی حد تک جو ہے مصروف رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ گھر میں رہنا آپ کو پسند ہے اور فلاحی کام گھر میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتے. آپ کے خیال مگر آپ کس طریقے سے فلاحی کام جو ہے گھر میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے, اور کون سے کام ایسے ہیں جو آپ گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف ایجوکیٹ کرتا ہوں, ٹیچ کرتا ہوں. یہ میں اپنے آپ کو ٹیچر سمجھتا ہوں. تو میں یوٹیوب کی ویڈیوز جب سے یوٹیوب آیا, جب سے بنا کے ڈال رہا ہوں, وہ گھر سے بیٹھ کے بنا کے ڈالتا ہوں. اور یوٹیوب نہیں تھا اس سے پہلے, QIK تھا, اس سے پہلے اور ویب سائٹس تھی. میں سب جگہ بنا کے ویڈیوز ہمیشہ سے ڈالتا آ رہا ہوں. جب سے میرے ہاتھ میں پہلی دفعہ کیمرہ ہے, میرا پہلی دفعہ کیمرہ آج سے تقریباً 31 سال پہلے آیا تھا. تو میں جب سے ویڈیو بنا کے ڈالا چلا جا رہا ہوں. اور جب انٹرنیٹ پہ اویلیبلٹی ہو گئی تو میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالنا شروع کر دیا. ورنہ میرے پاس کیسٹوں کے بھرمار ہیں جس میں ویڈیوز ہیں. تو پاکستان کے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے 70% لوگ, گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. تو جتنے ٹیچرز ہیں وہ اپنے گھر میں ایک موبائل فون لگا کے 10,000 روپے کا فلاحی کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ان کو آتا ہے وہ پڑھا دیں. کسی کو کھانا پکانا آتا ہے, پڑھا دے. کسی کو بتی ٹھیک کرنا آتی ہے, پڑھا دے. کسی کو رنگ کرنا آتا ہے, پڑھا دے. کسی کو درخت لگانا آتا ہے, پڑھا دے. کسی کو کارپینٹری آتی ہے, پڑھا دے. اگر ہم یہ سب پڑھا دیں گے تو آج سے 3-4 سال بعد ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پہنچ چکا ہوگا, تو وہ پڑھنا شروع کر دے گا. آج بھی 50 ملین لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے, تو وہ گھر سے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. کرونا نے پھر ثابت کر دیا. میں اپنی کمپنی امریکہ میں پچھلے 21 سال سے گھر بیٹھ کے چلا رہا ہوں, یہاں سے بیٹھ کے. کمپنی کہاں ہے؟ امریکہ میں. کسٹمر کہاں ہے؟ 100 ملکوں میں ہے میرے. تو جب میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس وقت کتنی کمپنیز ہیں آپ کی دنیا بھر میں, اور کون کون سے ممالک میں اس وقت آپ کام کر رہے ہیں؟ میری صرف امریکہ میں 1 عدد کمپنی, میں نے سب بند کر دی. وجہ کیا رہی؟ میرا فوکس پچھلے 10 سال سے اس کام میں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, کہ لوگوں کو سکھانا, پڑھانا. مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں اپنا گزارا آرام سے کر لیتا ہوں. تو میں زیادہ ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا. ایک آدمی, ایک ہوتی ہے عمر بڑھنے کی, پھر ایک عمر ہوتی ہے گھٹنے کی نا. تو جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے, سکھانا ہے, مجھے کمپنیز کی ضرورت نہیں تھی. تو میرے جتنے پروجیکٹس تھے میں نے 4 سال پہلے سب بند کر دیے. اور اب میری ایک کمپنی ہے جو کہ امریکہ میں ہے, جس کے کسٹمر 100 ملکوں میں ہے. اس کو میری ٹیم چلاتی ہے, میں وہ بھی نہیں چلاتا. میرے دفتر گئے ہوئے 2-3 سال ہو گئے. اچھا. اور واٹس ایپ پہ میسیجز آ جاتے ہیں, جواب دے دیتا ہوں. میں کسٹمر سے ڈیل نہیں کرتا, کمپنی کو گرو کرنے میں مدد نہیں کرتا, گائیڈ کرتے رہتا ہوں اگر کوئی پوچھتا ہے. آج کا بچہ مجھ سے 10 گنا زیادہ اچھا کر سکتا ہے, کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا. آج ہزاروں سکھانے والے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے جو کہ آپ کو ہر چیز سکھا سکتے ہیں. ہم کو شرم آنی چاہیے کہ اگر ہمارے پڑھے لکھے بچے $1 لاکھ سال سے کم کماتے ہیں. شرم آنی چاہیے. $1 لاکھ کم سے, اگر 1 کروڑ 60 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں تو شرم آنی چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ سیکھیں کہ یہ کیسے کماتے ہیں, کیونکہ جو لوگ کماتے ہیں ان کے سر پہ سرخاب کے پر نہیں ہوتے. کس طریقے سے بچوں کو تھوڑا سا اگر آپ جو ہے بتانا چاہیں نوجوان نسل کو کہ آن لائن اگر ارننگ کرنا چاہیں, مختلف ویڈیوز آتی ہیں آن لائن ارننگ کی, تو کس طریقے سے جو ہے آن لائن ارننگ جو ہے کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنا بزنس جو ہے بچے یہاں پر کر سکتے ہیں؟ جو آدمی فیس بک چلاتا ہے جی, وہ کہاں رہتا ہے؟ انٹرنیٹ پر. انٹرنیٹ کی باؤنڈریز نہیں ہوتی. آپ کسٹمر, یہ جو آج انٹرویو آپ کر رہے ہیں, آپ میرا کریں یا بل گیٹس کا کریں یا مارک زکربرگ کا کریں, انٹرنیٹ پہ چلے گا. بالکل, انٹرنیٹ سے بھی کر سکتے تھے. بالکل. پاکستان میں کریں گے تو پاکستان میں ایوریج انکم ہے سال کی $1,000. امریکہ میں کریں گے تو سال کی انکم ہے $55,000. سویڈن میں کریں گے $60,000. سنگاپور میں کریں گے $60,000. تو پاکستانی کا انٹرویو کریں گے تو ویسی ریونیو آپ نے خود ہی کم کر دیا. بالکل. تو آپ کو اگر انٹرویو میں بھی, بزنس میں بھی آنا ہے, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, اس کو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے پیسے زیادہ کہاں ملتے ہیں. میرے پاس ایک کپڑے کا جوڑا ہے,
میں اگر لالو کھیت میں بیچوں گا کراچی میں تو کتنے کا بکے گا, طارق روڈ پہ کتنے کا بکے گا, ڈیفینس میں کتنے کا, جوڑا سیم ہوگا. یا میرے ہاتھ میں پینٹنگ ہے, میں اس پینٹنگ کو لالو کھیت میں بیچوں کتنے کی بکے گی, ناظر آباد میں کتنے کی بکے گی, طارق روڈ پہ کتنے کی بکے گی, ڈیفینس میں کتنے کی بکے گی, اسلام آباد میں کتنے کی بکے گی. مجھے یہ انالیسس کرنا چاہیے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے دوست چینج کریں, ایسے دوست لائیں جو یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے دوست کرتے ہیں. سب سے پہلے میں کیا کریں, دوست بدل لیں, ایسے بدل لیں جو $2.5 لاکھ سال کا کماتے ہوں. اگر آپ کوئی کسی کو جانتے ہوں گے تو بتائے گا نا, کیونکہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا, یوٹیوب کی ویڈیو پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یار اس طرح کرو گے تو کما لو گے. تو سب ہمیں چینج ہونا پڑتا ہے. جب ہم چینج ہو جاتے ہیں تو کاروبار کرنا, کاروبار ایک مائنڈ سیٹ ہے. کاروبار بھی تو کیوں نہیں کرتے, زیادہ لوگ جاب کرتے ہیں, کاروبار ہی نہیں کرتے. تو کاروبار کیا ہوتا ہے, کاروبار یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کسی کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں, تو آپ کے کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں. آپ کی نظر میں کاروبار بہتر ہے یا جاب کرنا؟ ہماری نبی کی سنت کاروبار ہے, ہمیں کاروبار کرنا چاہیے. کاروبار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں نوکری سکھائی ہمیں, ان کے صحابیوں نے بھی نوکری نہیں سکھائی, تو ہم نوکر کیوں بنا رہے ہیں بچوں کو؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر جو ہے نا, ہر ایک کو ٹھیکیدار بنانا چاہیے کم سے کم. یعنی جاب بھی ٹھیکے پہ کر دو تو وہ کاروبار ہو گئی. ایک آدمی ہے, اس کو فکس تنخواہ کے بجائے آپ کہیں جی یہ پروجیکٹ بیسس پہ میں آپ کو وہی کام دے رہا ہوں, اتنے پیسے دوں گا, تو کاروبار ہو گیا. اگر آپ نے کہا میں کام کرو نہ کرو اتنے پیسے دوں گا تو نوکری ہو گئی. تو کام کیوں کرے گا, پیسہ آ رہے